کوئی نعمت ملے، کوئی بھی کامیابی ملے، کہیں بھی عزتوں کی مسند پہ جگہ مل جائے، اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے اور والدین کا بھی شکر ادا کیجئے کہ والدین ہی وہ ہستی ہیں جو بغیر کہے ہوئے کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرتے ہوگا کوئی دن. وہ منور رانا کا ایک شعر ہے بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت. اس نے کہا کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشا ہے. خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشا ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بیٹا یاد رہتا ہے. ہاں کیا بات ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بیٹا یاد رہتا ہے. وہ نہیں بھولتی اپنی اولاد کو، کبھی نہیں بھولتی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. آمنت بالله ورسوله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے پناہ خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بنیادی طور پر یہ چیز سمجھیں کہ ہم انسانوں پر سب سے پہلا حق ہمارے پیدا کرنے والے یعنی اللہ رب العزت کا ہے. سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے بڑا حق ہم انسانوں پر اللہ رب العزت کا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کریں اور اس کے بعد اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد اس کائنات میں انسانوں پر سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ ماں باپ ہے. پہلا حق اللہ کا اور اللہ کے بعد ماں باپ کا. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنا حق اور انسان کے والدین کے حق کو، ماں باپ کے حق کو جوڑ کر بیان کیا، ایک ساتھ بیان کیا. یعنی اللہ نے پہلا حق بیان کیا، پہلے اپنا حق بیان کیا کہ تم پر میرا حق یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو اور اس عبادت میں کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً بعد جس کا حق بیان کیا ہے وہ ماں باپ ہے، وہ والدین ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ چیز بالکل دو چار کی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا ہے اور اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے، وہ ہمارے والدین کا ہے. اسی حوالے سے قرآن حکیم کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسانوں کو خاص طور پر تاکید کی اپنے ماں باپ کا حق پہچاننے کی. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق پہچانے کہ ماں باپ کا ان کے اوپر کیا حق ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ماں باپ کے بعد خاص طور پہ ماں کا الگ سے ذکر کرتا ہے. پہلے تو اللہ نے کامن کہا کہ ماں باپ کا حق پہچانو، بوالدیہ اپنے والد کا بھی
اور والدہ کا بھی، لیکن الگ سے پھر والدہ کا ذکر فرمایا اور کہا حملتہ امہ وہنن علی وہن، اور ماں باپ میں بھی خاص طور پہ ماں کا حق پہچانو۔ کیوں یہ خاص طور پہ ماں کا حق کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے ماں کی امتیازی شان یوں بیان فرمائی کہ تمہاری ماں ہی ہے وہ جس نے کمزوری پہ کمزوری جھیل کر تمہیں اپنی شکم میں، اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ انسان کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری، پے در پے مشقت، پے در پے تکلیفیں، ہر آن تکلیف، ہر آن تکلیف۔ یہ ہم سب ادراک رکھتے ہیں اس چیز کا کہ جب ایک عورت پریگننسی کے ایام سے گزرتی ہے، جب وہ حمل کی مدت سے گزرتی ہے، تو ہر لمحے اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، ہر لمحے اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، جوں جوں دن گزرتا جاتا ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے انسانوں، پہلے تو تم اپنے ماں باپ کا حق پہچانو، اور پھر ماں باپ میں بھی خاص طور پر اپنی ماں کا حق پہچانو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری ماں نے کمزوری پہ کمزوری جھیل کر، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کر تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، 9 مہینے تو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اس نے، پھر آگے اللہ کہتا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور پھر 2 سال لگ گئے اسے دودھ چھڑانے میں، یعنی یہ 2 سال تمہاری پیدائش کے بعد اس نے اپنے جگر کا خون تمہیں پلایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو اپنا خون جگر پلاتی۔ تو یہ جملہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی تعلی نہیں ہے، یا یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا ہے، حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ماں کے پستان میں جو دودھ بنتا ہے وہ خون سے بنتا ہے، اگر خون کی کمی ہوگی دودھ کی کمی ہو جائے گی، تو وہ خون سے تیار خون سے تیار ہونے والا دودھ اگر وہ ایک بچہ پی رہا ہے تو اس ماں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بات کو کہے کہ میں تمہیں صرف دودھ نہیں، دودھ کی شکل میں اپنا خون پلا رہی ہوں۔ تو 9 مہینے اس نے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور پھر ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد دودھ کی شکل میں 2 سال تک اس نے اپنا خون پلایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایام میں، ایام رضاعت میں، دودھ پلانے کی مدت میں اگر کوئی خاتون بیمار پڑتی ہے، کمزوری اسے لاحق ہوتی ہے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر سوال کرتا ہے کہ کیا دودھ پلاتی ہو؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ ہاں جی بچے کو دودھ پلاتی ہوں، تو ڈاکٹر فوراً یہ کہتا ہے کہ پھر تو کمزوری ہوگی، تو پھر اپنے کھان پان پہ دھیان دو، اچھی غذائیں کھاؤ، مقوی غذائیں کھاؤ، اس لیے کہ ظاہر ہے دودھ کی شکل میں تم اپنا خون پلا رہی ہو، تو تمہیں اس چیز پر دھیان دینا ہوگا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک بچہ اپنی ماں کے پستان سے دودھ پی کر بڑا ہو جاتا ہے اور یوں ہی اس چیز کو فراموش کر جاتا ہے آگے چل کر کے۔ آج کے سماج کی حالت یہ ہے کہ والدین کو کہاں بٹھا کے رکھنا چاہیے اور ہم نے کہاں بٹھا دیا، ماں باپ کو کہاں بٹھا کے رکھنا چاہیے اور آج کے سماج نے کہاں بٹھا دیا انہیں۔ اور عام لوگوں کی بات نہیں، میں نے ایک خبر سنی اور مستند کی خبر ہے تو میرے قدموں سے زمین کھسک گئی، اور میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، نہ علاقے کا نام لوں گا اور نہ شخص کا نام لوں گا، لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو حافظ ہے، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، مولوی کہتا ہے، اس کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی، اور 1-2 نہیں، متعدد لوگوں سے اور مستند اور معتبر ذرائع سے خبر ملی کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں بھی دیتا ہے اور مارتا بھی، اور وہ اسٹیج سے تقریر بھی کرتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھوں؟
اس دنیا میں سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فوراً ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ان کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ان کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کے بعد کس کے ساتھ کروں، تب حضور نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ کرو۔ 3 مرتبہ حضور نے مسلسل یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جنت کی سیر کرنے گیا تو میں نے وہاں قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ کوئی شخص قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں، آواز میں سوز ہے، اس انداز میں کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو کسی فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو ہی حضور نے یہ فرشتے سے جواب سنا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے، جو حضور کے ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، کیا احسان کا بدلہ ہے، کیا احسان کا بدلہ ہے، کیا احسان کا بدلہ ہے۔ پوچھا گیا کس احسان کا بدلہ؟ تو حضور نے فرمایا حارثہ نے دنیا میں جو اپنی ماں کے ساتھ احسان کیا تھا اس کا بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں یہ عنایت فرما رہا ہے کہ جنت میں ان سے قرآن پڑھوا رہا ہے اور اہل جنت ان کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ یہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ ہے، لیکن آج کیا صورتحال ہو گئی؟ ماؤں کے ساتھ کیا رویہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ آرزو رکھتا ہے، جسے یہ تمنا ہے کہ وہ جنت کی چوکھٹ چومے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جسے یہ تمنا ہے کہ وہ جنت کی چوکھٹ چومے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اپنی ماں کے قدموں کو چومنا چاہیے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے قدموں کو چومے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ اور میں نے بتایا نا آپ کو کہ حافظ، مولوی، اسٹیجوں پہ لمبی لمبی تقریریں ہانکنے والا، جب میں نے سنا تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک شخص جس نے دین کا علم حاصل کیا، اس کا یہ رویہ ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ جب کعبے ہی سے کفر نکلے گا تو پھر مسلمانی بچے گی کہاں؟ جب دین کا علم حاصل کرنے والے یہ رویہ رکھیں گے اپنے والدین سے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ایسے لوگ جب اسٹیج پہ آئیں گے تو دوسروں کے ایمان کے فیصلے کریں گے۔ اللہ کے بندے ذرا اپنے گریبان میں جھانک، بے شرموں، شرم و حیا دھل کے پی گئے؟ کس ایمان کی تم بات کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خاص طور پہ ہم نے ماں کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں کمزوری پہ کمزوری جھیل کر، پے در پے مشقتیں برداشت کر کے، تکلیفیں اٹھا کر 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر 2 سال لگ گئے اسے تمہیں دودھ چھڑانے میں، یعنی 2 سال تک اس نے تکلیفیں اٹھا کر اپنا خون جگر تمہیں پلایا دودھ کی شکل میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا کرنا ہے تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ؟ تو کہا اللہ نے انشکر لی ولوالدیک، ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے رہنا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کی زبان پہ یہ تو رہتا ہے نا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یہ شکر ادھورا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف میرا ہی شکر نہیں ادا کرنا، انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرنا، ولوالدیک،
اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے رہیں. سبحان اللہ. زندگی میں جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی آسائش ملے، جب کوئی راحت ملے، عزتیں ملے، تو اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. ان کی دعاؤں کے بغیر یہ نعمت نہیں مل سکتی تھی. وہ ماں باپ کیسے بھی ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا ہوں گے ماں باپ مولانا ہوں گے، ماں بہت متقیہ ہوگی، عابدہ ہوگی، زاہدہ ہوگی، پارسا ہوگی، تب ان کی دعاؤں میں اثر ہوگا. نہیں، یہ غلط ہے. ماں باپ کیسے بھی ہوں، دوسروں کے لیے بھلے ان کی دعا میں کوئی تاثیر نہ ہو، لیکن ماں باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو ان کی زبان میں اللہ رب العزت تاثیر رکھتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. حدیث میں ہے کہ چند لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. وہ چند لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا نبی کی دعا امت کے حق میں. نبی اگر اپنی امت کے لیے دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. استاد اگر اپنے شاگرد کے لیے دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی. اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے کہ استاذ کی دعا شاگرد کے حق میں اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور ایسے ہی کہا گیا ماں باپ اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں تو بھی اللہ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتا ہے. تو اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے جب زندگی میں کوئی نعمت ملے، کوئی بھی کامیابی ملے، کہیں بھی عزتوں کی مسند پہ جگہ مل جائے، اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے اور والدین کا بھی شکر ادا کیجئے کہ والدین ہی وہ ہستی ہیں جو بغیر کہے ہوئے کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرتے. ہوگا کوئی دن؟ وہ منور رانا کا ایک شعر ہے بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت. اس نے کہا کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشا ہے. واہ. خدا نے یہ صفت دنیا دنیا کی ہر عورت کو بخشا ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بیٹا یاد رہتا ہے. ہاں 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 ہاں. کیا بات ہے. کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بیٹا یاد رہتا ہے. وہ نہیں بھولتی اپنی اولاد کو، کبھی نہیں بھولتی. تو میں نے اس لیے کہا نا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے والدین کی زندگی میں کہ جس دن وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا نہ کرتے. کوئی دن نہیں ایسا. اب میرا تو اپنا ذاتی تجربہ ہے اس پر، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں سفر پہ نکلتا ہوں تو میں تو مطمئن رہتا ہوں، سکون سے گاڑی چلا رہا ہوں، جا رہا ہوں، یا ٹرین میں ہوں یا فلائٹ میں ہوں، سکون سے ہوں، کوئی الجھن نہیں ہو رہی ہے مجھے. لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد کو چین کی نیند نہیں آتی ہے جب تک انہیں یہ خبر نہ مل جائے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا. وہ مضطرب رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، انہیں چین نہیں ملتا ہے. اور چین نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ بے چین ہیں، اس بے چینی میں ان کی زبان سے ہر وقت اور ان کے دل سے ہر وقت دعائیں نکلتی ہیں. تو یہ صرف میرے والد کی خوبی نہیں ہے، یہ خوبی اللہ نے ہر باپ کو بخشا، یہ خوبی اللہ نے ہر ماں کو بخشا ہے. اس لیے کہا اللہ رب العزت نے کہ میرا بھی شکر ادا کرتے رہنا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہنا. اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا، الی المصیر، اگر تم نے والدین کے حقوق کو ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی سے کام لیا تو پھر ذہن نشین کر لو کہ تمہیں پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، پھر میں حساب لے لوں گا تم سے. اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی ہوگی تو پھر حساب لے لوں گا. اور یہ چیز بھی سمجھ لیں پیغمبر نے کتنا واضح انداز میں بالکل دو چار کی طرح اس حقیقت کو واضح کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. بے شک. اگر ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی. یہ ملا اللہ کو راضی کرنے کی بات کرتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا توپ چند سمجھتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اسی سے راضی ہوگا جس سے والدین راضی ہوں گے، اور جس سے والدین ناراض ہوں گے، ماں باپ ناراض ہوں گے، اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا. ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ رب العزت کسی قیمت پر ایسے بندے سے راضی نہیں ہوگا اگر ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو.
تو اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے کہ پہلے والدین کو راضی کریں. اور ایک جملہ اور عرض کروں آپ کے لیے، والدین کو راضی رکھ کر اتنا سا عمل بھی کیجئے گا، اگر والدین راضی ہیں تو ان کی دعاؤں سے اتنے سے عمل کا بھی اجر اتنا بڑا ہو جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر والدین ناراض ہیں تو پہاڑ کے برابر عمل کر لیجئے، ان کی ناراضگی کی وجہ سے وہ پہاڑ کے برابر عمل بھی کل قیامت کے دن ہباء منصورا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وقعت نہیں ہوگی اس کی. تو اصل چیز کیا ہے؟ والدین کی عزت کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا رسپیکٹ کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میں بھی رہو اور والدین آواز دے دیں تو لبیک کہو. کیا بات ہے. نماز میں بھی رہو اور والدین پکار دیں تو بھاگو پہلے والدین کی آواز پہ. حضرت تشریف لا رہے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد آل رسول، آمد آل رسول، فیضان مخدوم جہاں، فیضان مخدوم جہاں، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور سید شاہ شمیم منامی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کھڑے ہو گئے ہیں تو آگے آ کے بیٹھ جائیے، قریب سے چلے آئیے. جو سامنے جن کے کرسیاں خالی ہیں آ جائیے. اجازت. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم. آج کی اس محفل کی زینت اور اس محفل کی رونق صدر اجلاس حضور الحاج سید شاہ شمیم الدین منعمی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. کچھ باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. پھر بیچ میں ایک کلام پڑھ دیا جائے گا، محترم حسن طالب صاحب پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا انشاءاللہ العزیز. ان حالات میں اور اس سچویشن میں حضرت یہاں تشریف لے آئے. ہم مشکور بھی ہیں کہ کل کو الیکشن ہے پٹنہ میں، اور بھی راستے میں اور بھی جو ضلع پڑ رہے ہیں وہاں بھی الیکشن ہے. تو جانتے ہی ہیں کہ ان حالات میں سفر کس قدر دشوار ہو جاتا ہے، لیکن باوجود اس کے چونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا تو تشریف لے آئے ہیں. ہم اپنے علاقے والوں کی طرف سے آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب یہ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت آپ کا ظل ہمایوں ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور آپ کے فیض بخش وجود سے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت فیضیاب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر والدین راضی ہیں تو ذرا سا عمل بھی ان کی دعاؤں سے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہیں تو پہاڑ جیسا عمل بھی رائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پیغمبر نے کہا کہ نماز میں بھی رہو اور والدین آواز دے دیں تو جاؤ لبیک کہو ان کی آواز پہ. اور خود اپنے حضور کا طرز عمل کیا ہے کہ ایک موقع پر حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ کاش آج میری والدہ حیات سے ہوتی، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اس اثنا میں میری ماں چلمن ہٹا کے کہتی یا محمد. جو ہی میرے کانوں میں میری والدہ کی آواز جاتی میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز پہ لبیک کہتا، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا. تو یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے والدین کا. ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلوں. ظاہر ہے کہ کتنا بڑا عمل ہے یہ، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کا ثواب کتنا بڑا ہے. تو وہ آ کے کہتے ہیں خوش خوش یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلوں. تو پیغمبر فوراً سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ تمہاری ماں حیات سے ہیں؟
وہ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ میری والدہ حیات سے ہیں. حضور فرماتے ہیں اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت کو لازم پکڑو، یہی تمہارا جہاد ہے. یعنی جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اسی میں تمہیں جہاد کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اور نہ صرف یہ کہ جہاد کا بلکہ جتنے اعمال ہیں اس طرح کے ان تمام اعمال کا اجر و ثواب اسی میں ملے گا. آج رویہ ہمارا بالکل اس کے برعکس ہو گیا. میں دونوں جماعتوں کا رویہ بتاؤں کہ بوڑھے ماں باپ گھر کے اندر آن بیڈ ہیں، بستر پہ ہیں، مریض ہیں، انہیں دوا کھلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی خیر خبر لینے والا کوئی نہیں ہے. اور ہم میں سے کچھ لوگ چلے جا رہے ہیں اجمیر کہ خواجہ صاحب کا فیض لیں گے، ان کی روحانیت حاصل کریں گے. ہم میں سے کچھ لوگ نکل جا رہے ہیں جماعت میں 40 دن کا چلہ لگانے چلے ہیں. کیا ملے گا اس سے؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا. حضرت اویس قرنی کا نام سن رکھا ہے ہم لوگوں نے، شرف صحابیت سے محروم رہ گئے. وجہ اس کی کیا تھی؟ صرف والدہ کی خدمت. اتنا بڑا اعزاز شرف صحابیت کہ جس کے بارے میں متفقہ طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ 1000 غوث مل کر بھی کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ عظیم شرف ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کی اور شرف صحابیت جسے حاصل ہوئی تو اب صبح قیامت تک کوئی بھی انسان پیدائش سے لے کر وفات تک سجدے میں سر رکھ کے مر جائے پھر بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس شرف سے مشرف نہ کر سکے، جا نہیں سکے رسول اللہ کی خدمت میں. لیکن ماں کی خدمت سے اس شرف سے تو اپنے آپ کو محروم رکھا. لیکن اعزاز کتنا بڑا اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ پیغمبر اپنے 2 عظیم المرتبہ صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک چاہنے والا ہے، قرن کا رہنے والا ہے اویس، اے عمر اور اے علی تم ان سے ملاقات کرنا اور میری امت کے حق میں اور اپنے لیے دعائیں کروانا ان سے. یہ مرتبہ کس بنیاد پہ حاصل ہو رہا ہے؟ انہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو پہچانیں، ان کے مرتبے کو پہچانیں. وہ اگر ہیں ہمارے ساتھ، وہ ایک فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ قدر نعمت بعد زوال نعمت. انسان نعمت کی قدر اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے. جن کے والدین اس وقت حیات سے ہیں انہیں احساس ابھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہیں، یہ کیسے سایہ دار شجر ہیں ہمارے سروں پر، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے سروں پر. ابھی احساس نہیں ہوگا. لیکن دونوں میں سے کسی ایک کی بھی آنکھ بند ہوئی نا، ابھی دفن کر کے انہیں گھر لوٹیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک ویرانے میں آ گئے، گھر کی ساری رونق ختم ہو گئی ہے. تو قبل اس کے کہ یہ نعمت ہماری زندگی سے رخصت ہو جائے ان کی قدر کیجئے اور جس قدر ممکن ہو سکے انہیں راضی کریں، انہیں راضی کریں، انہیں راضی کریں، ہر حال میں راضی کرنے کی. اور یہ ایسی مخلوق ہے نا والدین، 1000 غلطی کر جائیے، 1000 جرائم کا ارتکاب کر جائیے، 1000 ان کی نافرمانی کر جائیے، ایک مرتبہ جائیے آنکھوں میں آنسو لے کر کہہ دیجئے ابا غلطی ہو گئی، اماں غلطی ہو گئی. صرف ایک مرتبہ کہہ کے دیکھیے. آپ بعد میں روئیں گے، آپ سے پہلے وہ رونے لگیں گے. آپ بعد میں قدموں میں پڑیں گے، وہ خود آگے بڑھ کے آپ کو اپنے سینے سے چمٹا لیں گے اور ساری غلطیاں یکسر درگزر فرما دیں گے. تو اگر کچھ کوتاہی ہو رہی ہو، جن کے والدین حیات سے ہوں قدر کریں، کوتاہی ہو رہی ہو معافی مانگیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں. میں مبارکباد پیش کروں گا، ورنہ اس زمانے میں چہلم 10واں 20واں چہلم اور اس کے بعد پہلے سال برسی کی محفل کر لی، اس کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ. لیکن مبارکباد دوں گا محترم جناب حافظ وقاری شمیم اشرفی صاحب اور ان کے بھائی عزیزم بابو رضوان صاحب، ان دونوں بھائیوں کو کہ یہ پوری مستعدی کے ساتھ، بلکہ اپنے گھر کا سب سے بڑا پروگرام جو ہے ان کا وہ والدہ کے ایصال ثواب کا پروگرام ہے. اور اس میں یہ کبھی نہیں دیکھتے یہ دونوں بھائی کہ ہمارا خرچ کتنا ہو رہا ہے.
ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علماء ہمارے یہاں تشریف لائیں، علاقے کے لوگ آئیں، کھانا کھائیں، علماء کے بیانات سنیں اور وہ ہماری والدہ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان کے والد کا سایہ ان کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العزت ان کے والد کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، تاکہ یوں ہی والد کی سرپرستی میں یہ لوگ اپنے والدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر کر سکیں۔